بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خلیل ہیلتھ اسپیشلسٹ چینل۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اور جو لوگ نہیں ٹھیک، جن کو کوئی نہ کوئی مرض ہے صحت کے حوالے سے، تو یہ چینل ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دیا ہے اور فیس بک پیج کا لنک جس کا نام صحت مند ہے، اس کو فالو کریں اور اپنی ہر مرض کا علاج پائیں۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج میں یورک ایسڈ پہ بات کروں گا۔ یورک ایسڈ کی وجوہات، یورک ایسڈ کی علامات اور یورک ایسڈ کا مکمل اور کامیاب ترین علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ساتھ آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹاپک۔ یورک ایسڈ جسم میں پیدا ہونے والا وہ قدرتی فاضل مادہ ہے جو ایسے کھانوں کے انہضام کے نتیجہ میں ہوتا ہے جن میں یہ پیورین نامی مادے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ پیورین کچھ کھانوں میں بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے، جن کو کھانے کے نتیجے میں ہمارے جسم میں بھی پیورین پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کھانوں میں سرخ گوشت، مچھلی اور دالیں وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر گردوں کا کام جسم سے یورک ایسڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری غذا میں ایسی اشیاء شامل ہیں جن میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے جسم سے یورک ایسڈ ختم ہونے کی بجائے یورک ایسڈ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں ہے، بلکہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یعنی صرف کھانے پینے سے یورک ایسڈ نہیں ہوتا، ذہنی پریشانی، ذہنی ٹینشن یا زیادہ سوچنے سے، یا جن کو دل کے امراض ہیں یا دل کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور انسان کو چلنے پھرنے میں بھی مسئلے آنے لگتے ہیں۔ پیورین کے ٹوٹنے سے یورک ایسڈ بنتا ہے جو خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب میں یورک ایسڈ کی کچھ علامات بتاتا ہوں۔ گانٹھیں پڑنا، پیر کے انگوٹھوں میں سوجن پڑنا، جوڑوں میں سوجن ہو جانا، جوڑوں میں ریڈنس ہو جانا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں وہ موومنٹ جو ہوتی ہے ان میں دشواری ہونا، ان میں سوجن ہو جانا، ریڈنس ہو جانا، یا چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری پیش آنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، تھکاوٹ محسوس ہونا، یہ سب یورک ایسڈ کی علامات ہیں۔ یورک ایسڈ کے پیشنٹ کا پرہیز: دالیں بالکل نہ کھائیں، مٹر بالکل نہ کھائیں، چاول بالکل نہ کھائیں، گوبھی بالکل نہ کھائیں، جو بادی والی چیز ہے وہ بالکل چھوڑ دیں، بڑا گوشت بالکل نہ کھائیں، مچھلی بالکل نہ کھائیں، کولڈ ڈرنک بالکل نہ پئیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ڈرائی فروٹ وہ موسم کے لحاظ سے کھائیں، فروٹ وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں، کچی سبزیاں وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں، ایکسرسائز وہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور سردیوں میں پانی گرم کر کے پئیں، گرمیوں میں بھی پانی ہلکا ٹھنڈا پئیں، تو اس سے یورک ایسڈ میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ اب میں اس یورک ایسڈ کو ختم کرنے کا بالکل اور کامیاب ترین اور مکمل ترین علاج بتاتا ہوں۔ یہ ہے یورک ایسڈ کا مکمل اور کامیاب ترین علاج۔
تو یہ ہے وہ زبردست علاج، یہ چیزیں بتانے لگا ہوں، یہ بہت آسانی سے پنسار کی دکان سے بلکہ عام دکان سے بھی مل جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کا جوس 5 چمچ، تلسی کی پتیاں 5 عدد، کالی مرچ 5 عدد، کدو کا پانی 5 چمچ، سب کو ایک ساتھ گرینڈ کر لیں۔ صبح نہار منہ پیا کریں۔ 2 ہفتے پینے سے یورک ایسڈ سر کے بال سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک نکل جائے گا۔ اس کے ساتھ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت زبردست ہے۔ 1 عدد لہسن کا ٹکڑا چبایا کریں روزانہ، پھر دیکھنا یورک ایسڈ کو راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ لہسن کا ایک جو پوتھی جسے بولتے ہیں وہ چھیل کے آپ لوگ روزانہ دانتوں سے چبایا کریں انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔